اور یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان اس عظیم سعادت کے شکرانے میں محافل کا انعقاد فرمایا کرتے تھے، جس کا تذکرہ صحیح مسلم اور مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے ایک جلسے کا انعقاد کیا، رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں سے فرمایا ما اجلسکم، اے میرے غلاموں تمہارے جلسے کا عنوان کیا ہے؟ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بکا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور حمد و ثنا میں مصروف ہیں، اور جب ذکر خدا اور اللہ تعالیٰ کی ذات و برکات کی حمد و ثنا کسی نعمت کے بدلے میں ہو تو اسے اصطلاح میں شکر کہا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کیے پیارے محبوب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات و برکات کا شکر ادا کر رہے ہیں دو عظیم نعمتوں پر۔ سب سے پہلی نعمت اور بڑی نعمت کہ رب ذوالجلال نے آپ کو ہمارے اندر بھیج کر جو احسان عظیم فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین، اور پھر اس کے ساتھ ہی رب ذوالجلال نے ہمیں جو دین اسلام کی عظیم دولت عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان عظیم نعمتوں کے بدلے میں ہم اس کی ذات کی تعریف حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ تو پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں کیا تم اپنے اس عمل پر قسم دے سکتے ہو کہ آج کے تمہارے جلسے کا عنوان اور مل کے بیٹھنے کا یہی مقصد ہے؟ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے قسم عرض کی، تو پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا لم استحلفکم تہمتا، اے میرے غلاموں میں نے یہ قسم شک کی وجہ سے نہیں لی، اس لیے کہ ہر مرتبہ قسم شک کے لیے نہیں ہوتی بلکہ قسم کبھی تاکید کے لیے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معاملہ اتنی عظمت والا ہوتا ہے اس کی مزید عظمت اجاگر کرنے کے لیے پہلے قسم بیان کی جاتی ہے، جس طرح کہ رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پہ قسم بیان فرمائی، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم کی چونکہ عظمت اور شان دنیا پر واضح کرنا مقصود تھی تو رب ذوالجلال نے پہلے قسم بیان فرمائی۔ تو پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں لم استحلفکم تہمتا، میں نے یہ قسم تم سے شک کی وجہ سے نہیں لی بلکہ تمہارے کام کے اندر اتنی بڑی سعادت تھی، تمہارا آج کا یہ جلسہ اتنی بڑی عظمت کا حامل تھا، اس وجہ سے میں نے تم سے قسم لی۔ اور پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں باہر تم نے یہ محفل سجائی، جلسے کا انعقاد کیا، تو سیدنا جبریل امین میری بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے، اور جبریل امین نے آ کر یہ خوشخبری دی ان اللہ عز و جل یباہی بکم الملائکہ، اے پیارے محبوب آپ کے غلاموں نے جو محفل سجائی ہے اگرچہ یہ محفل فرش زمین پر ہے مگر رب ذوالجلال نے ملائکہ کی جماعت کے سامنے قدسیوں کے سامنے فخر فرمایا، میرے محبوب نے فرمایا یباہی بکم الملائکہ، اے میرے اصحاب کی جماعت تمہاری وجہ سے، تمہارے اس عمل کی وجہ سے، اس جلسے کے عنوان کی وجہ سے، تمہارے اس عمل کی وجہ سے رب ذوالجلال نے فخر کا اظہار فرمایا ملائکہ کی جماعت کے سامنے کہ دیکھو ملائکہ اگر میں نے ان کو اپنا محبوب عطا فرمایا ہے تو کس طرح یہ خوشی کر لگے گے، میرے محبوب کی آمد پر، دین اسلام پر کس طرح یہ محبوب کے غلام خوشی کا اظہار کر رہے گئے۔ تو پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم نے گویا کہ سند جاری فرمائی اس جلسے پر ایسی بابرکت اور باسعادت محفل کے لیے
کہ جس بابرکت محفل کے اندر یہ تذکرے ہوں کہ مالک تیرا کروڑہا مرتبہ احسان ہے کہ تو نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کا امتی بھی بنایا، امتی بنا کر پھر اپنے پیارے محبوب کا کلمہ طیبہ نصیب فرمایا۔ اور پھر دیکھیں کہ کلمہ طیبہ کے بعد نبی پاک علیہ السلام آپ کے فرمان مبارک کے مطابق آپ کی امت کے اندر کلمہ کو 73 فرق بننے گئے۔ ستفترق امتی علی 73 فرقہ کلہم فی النار الا واحدہ۔ ہمارے مخبر صادق نبی ہادی عالم آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری کلمہ کو امت 73 فرق کے اندر تقسیم ہوگی۔ پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا 73 میں سے 72 ایسے ہوں گے کہ کلمے کے باوجود، اسلام کی چادر کے باوجود، اگرچہ ان کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا، ان کا قول اور فعل، ان کا دعویٰ اسلام کا دعویٰ ہوگا، لیکن چونکہ ان کا اسلام فقط زبان تک، کلمہ چونکہ فقط زبان تک ہوگا، ان کے دلوں کے اندر چونکہ دین اسلام کا نور، ایمان کا نور موجود نہیں ہوگا، اس لیے میرے محبوب نے ارشاد فرمایا 73 میں سے 72 کلمے کے باوجود وہ باطل ہوں گے الا واحدہ، فرمایا صرف ایک ہوں گے نجات پانے والے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کی جماعت محسنین کی جماعت ہے۔ صحابہ کرام نے کرم نوازی کی ہم پر، پیارے محبوب کی بارگاہ میں عرض کی، اے پیارے محبوب من ہے یا وہ جو ناجی ہیں 73 میں سے ایک نجات پانے والے، ان کی کوئی علامت، ان کا کوئی طریقہ، ان کے متعلق کوئی نشان دہی؟ میرے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا ہاں میرے غلاموں ما انا علیہ واصحابی، اور دوسری روایت کے مطابق وہی الجماعہ، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا 72 ان میں سے ہوں گے فرقے۔ فرقے کا مطلب ہوتے چھوٹے چھوٹے گروہ۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا لیکن جو نجات پانے والے ہوں گے وہی الجماعہ، وہ ایک پوری جماعت ہوگی ہر زمانے کے اندر، ہر صدی کے اندر، ہر لمحے کے اندر، ہر زمانے کے اندر وہی الجماعہ جو آل بکثریت کے ساتھ میرے کلمہ گو امتیوں کی جماعت ہوگی، وہ دراصل نجات پانے والی جماعت ہے۔ اور ساتھ ہی میرے محبوب نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی، اگر ان کے طریقے کو دیکھو گے تو ان کا طریقہ مجھ مصطفیٰ کے تابع ہوگا اور میرے اصحاب کی جماعت کے تابع ہوگا۔ میں ما انا علیہ واصحابی، جو جماعت میرے طریقے پر اور میرے اصحاب کے طریقے پر چلنے والی ہوگی وہی جنتی جماعت۔ اور پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم نے مختلف مقامات پر ارشاد فرمایا بالجماعہ وعلیکم بالسنہ، علیکم بالجماعہ وعلیکم بالسنہ، یعنی سنت جماعت، سنت جماعت، یہ نبی پاک علیہ السلام نے خود نشاندہی فرمائی۔ اور جناب سیدنا عبداللہ بن عباس اپنی قسمت پہ ناز کرو پیارے محبوب کے غلاموں کہ رب ذوالجلال نے 15ویں صدی کے اندر اولیاء کاملین کے تصدق سے، یہ حضور غزالی زمان کا فیضان ہے، یہ حضور محدث اعظم پاکستان کا فیضان، یہ حضور پیر سواق لجپال کا فیضان، یہ پیر فاروق کریم کا فیضان، یہ حضور شاہ جمالی کریم کا فیضان کہ رب ذوالجلال نے ان اولیاء کے تصدق سے ہمیں 15ویں صدی کے اندر زمانہ بھی دور کا، اگرچہ مسافت بھی بہت زیادہ ہے مدینہ طیبہ حرمین طیبین سے، لیکن اس کے باوجود بھی پیارے مصطفیٰ کریم نے جس جماعت کی نشاندہی اس انداز میں بیان فرمائی کہ ناجی جماعت، جنتی جماعت، جن کے اندر سنت بھی ہوگی اور جو غالب اکثریت والے بھی ہوں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم کے چچا بھائی گئے، مقام صحابیت حاصل اور قرآن کریم کی عظیم مفسر محبوب کی امت کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس میرے کریم آقا کے شاگرد، حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ دعویٰ خصائص کبریٰ کے اندر موجود ہے اور دیگر کتب کے اندر موجود۔ آپ فرمایا کرتے لو ضاع لی اقال بعیر لوجدتہ فی کتاب اللہ تعالی، فرمایا اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو وہ میں تلاش نہیں کروں گا، بلکہ میں اللہ کے پاک قرآن سے پوچھوں گا قرآن مجھے بتا میرے اونٹ کی رسی کس مقام پر ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا عبداللہ بن عباس کہاں اونٹ کی رسی اور کہاں اللہ کا پاک قرآن، کیسے تلاش کرو گے قرآن کریم کے اندر؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم نے نہیں پڑھا تبیانا لکل شیء تفصیل کل شیء،
ہر چیز کا مفصل تذکرہ چونکہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا تذکرہ، ہر بڑی سے بڑی چیز کا تذکرہ، رطب چیز کا تذکرہ، یابس چیز کا تذکرہ، آسمانوں اور زمینوں کے تمام غیوبات کا تذکرہ آپ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ جب قرآن کریم کے اندر ہر شے کا ذکر ہے تو پھر رسی بھی تو ایک چیز ہے، لہٰذا میری رسی کا ذکر بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ شرط یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنے والی نگاہ ہو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ تفسیر بیان فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ کہ کل بروز قیامت سب چہرے برابر نہیں ہوں گے۔ قیامت کے دن تمام انسانیت کی شکلیں سارے لوگوں کے چہرے برابر نہیں ہوں گے۔ قرآن کریم نے فرمایا کل بروز قیامت کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ جن کے چہروں پہ اتنی نورانیت ہوگی کہ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم کہ جن کے چہرے کو نورانیت کو دیکھ کر منافق مرد اور عورتیں ان آل ایمان سے کہیں گے آج ہم پہ نظر کرم کرو تاکہ تمہارے نور سے ہمیں بھی کچھ حاصل ہو جائے۔ اس لیے کیا چہرے کی کالت، آج کے چہرے کی سیاہی ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ اے اہل ایمان تمہارے چہروں پر انوار، تمہارے چہروں پر اتنی نورانیت، لہذا ہم پہ نظر کرم کرو۔ مگر پاک قرآن نے بیان فرمایا قیامت کے دن ندا آئے گی ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، اگر واپس لوٹ سکتے ہو تو واپس لوٹ جاؤ، اگر دنیا میں جا سکتے ہو تو واپس چلے جاؤ اور دنیا میں جا کر یہ نور تلاش کرو۔ یعنی قرآن کریم نے ہمیں بتایا کہ قیامت کے دن یہ جو چہرے کی نورانیت ہے اگر تلاش کرنی ہے تو دنیا میں تلاش کرو، اگر اہل ایمان کی نظر کا اقرار کرنا ہے تو آج اقرار کرو، اگر کسی کی نسبت کی وجہ سے چہرے کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے تو ولی کامل کی نظر کا آج اقرار کرو، اللہ والوں کی صحبت میں آج بیٹھنا شروع کر دو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس آپ نے فرمایا میں تمہیں بیان کرتا ہوں کہ کل بروز قیامت یہ چہرے کی نورانیت یہ دنیا کی شکل کی وجہ سے نہیں ہوگی کہ دنیا کے اندر جن کے چہرے سفید ہوں گے کل بروز قیامت بھی سفید، فرمایا نہیں، دنیا کے اندر کئی ایسے ہوں گے کہ جن کے چہرے دنیا میں بڑے چمکدار تھے لیکن قیامت کے دن چہروں پر کالت، قیامت کے دن چہرے سیاہ، لیکن دنیا کے اندر کئی ایسے سامنے کئی ایسے ہوں گے چہرے والے بظاہر جن کی رنگت سفید نہیں ہوگی لیکن کل بروز قیامت جب وہ معاشر کے میدان میں آئیں گے تو پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا کل قمر لیلۃ البدر، ان کے چہرے کا چمکار چودھری کے چاند سے بھی زیادہ ہوگا۔ پتہ چلا کہ یہ نورانیت اور یہ جلوے یہ کل بروز قیامت جو چہرے کے اندر چمکار ہے یہ دنیا والی رنگت کے مطابق نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس آپ نے فرمایا اس نورانیت کا تعلق ہے ایمان کے ساتھ، اس نورانیت کا تعلق ہے عقیدے کے ساتھ۔ تو آپ نے بیان فرمایا محبوب کے غلاموں ہم تمہیں بتاتے ہیں اصحاب کی جماعت یہ ہے ما انا علیہ واصحابی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں طبیعت وجوہ اہل سنت والجماعہ، کل بروز قیامت جن کے چہرے چمکتے ہوں گے آپ نے فرمایا اس جماعت کا نام جماعت اہل سنت ہے۔ ما انا علیہ واصحابی، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا ناجی جماعت جو میرے تابع اور میرے اصحاب کے تابع۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس آپ فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت اہل سنت کے چہرے چمکتے ہوں گے، اس لیے کہ اہل سنت کے عقائد، اہل سنت کے نظریات، اہل سنت کا ایمان یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے ایمان کے تابع ہے، ان کے طریقے پہ چلنے والی جماعت اسی جماعت کا نام جماعت اہل سنت ہے۔ تو رب ذوالجلال نے کتنی بڑی کرم نوازی فرمائی کہ ہمیں پیارے محبوب کا کلمہ طیبہ نصیب فرما کے پھر اپنے پیارے محبوب کی غلامی عطا فرمائی، ہمیں اہل سنت جیسا پاکیزہ اور ستھرا عقیدہ عطا فرما دیا۔ حضرات گرامی صحابہ کرام علیہ رضوان کا مزاج کیا تھا عظمت مصطفیٰ کے حوالے سے؟ نبی پاک علیہ السلام آپ کی تعظیم، آپ کی تکریم، آپ کی شان بیان کرنے کے متعلق کہ جب پیارے مصطفیٰ کریم کی شان بیان کرنی ہو، عظمت مصطفیٰ کا معاملہ ہو، پیارے مصطفیٰ کریم کے اوصاف کا تذکرہ کرنے ہو تو پھر اہل ایمان کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟
اہل ایمان پیارے مصطفیٰ کریم کی عظمت اور شان جب بیان کرے تو طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ تو پیارے محبوب کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کے اصحاب کا طریقہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی اس حدیث پاک کے راوی، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ آپ بھی اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ تذکرہ ہوا حدیبیہ کے دن کا کہ جب صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس پانی ختم ہو گیا، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے، آج کی محبوب پیارے پانی ختم ہو چکا ہے، وضو بھی کرنا ہے، پانی پینا بھی ہے اور دیگر ضروریات بھی ہے، اور پانی سارا ختم ہو چکا ہے، صرف ایک پیالہ جو آپ کے سامنے موجود ہے، اس کے علاوہ اور کوئی پانی نہیں۔ تو پیارے محبوب کریم علیہ التحیۃ والتسلیم نے اس پانی کے پیالے کے اندر اپنا ہاتھ مبارک رکھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں امثال العیون، پیارے مصطفیٰ کریم کے انگشتہائے مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ امثال العیون، حضرات گرامی، یہ حدیبیہ کے دن پیارے محبوب کریم علیہ التحیۃ والتسلیم آپ کے انگشتہائے مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ اب بعد میں کسی نے پوچھا حضرت انس بن مالک سے، اے پیارے محبوب کے غلام، اے انس یہ بتاؤ کہ حدیبیہ کے دن نبی پاک کے کتنے غلام تھے کہ جن غلاموں نے ایک پیالے سے پانی پیا، اسی پیالے سے وضو کیا اور اسی پیالے سے پانی سٹور بھی کیا، اپنی سفر کی تمام ضروریات کو مد نظر رکھ کر اپنے پاس پانی جمع بھی کیا۔ اے انس بن مالک یہ بتاؤ کہ پیارے مصطفیٰ کریم کے غلام حدیبیہ کے دن تھے کتنے؟ اب دیکھو حضرت انس بن مالک نبی پاک کے صحابی ہیں۔ آج لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ سنی عظمت مصطفیٰ بیان کرتے ہوئے غلط سے کام لیتے ہیں، مبالغے سے کام لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ تو صحابہ کرام کا مزاج ہے، اور یہی مزاج ہمیں بابا جی رحمت اللہ علیہ نے دیا، جو ہمیشہ اپنی تقاریر میں فرمایا کرتے تھے کہ پیارے مصطفیٰ کریم دی اگر عظمت بیان کرنی ہوئے تو پوچھ پوچھ کے عظمت بیان نہیں کرنی، بلکہ اپنے عشق کے مطابق عظمت بیان کرنی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کا مزاج۔ اب حضرت انس پاک سے ایک خاص واقعے کے متعلق پوچھا گیا کہ جس کی تعداد بھی متعین ہے کہ حدیبیہ کے دن نبی پاک کے غلام کتنے موجود تھے، پانی پینے والے، وضو کرنے والے، پانی سٹور کرنے والے، لیکن حضرت انس بن مالک نے اصل تعداد وہ گنتی بعد میں آپ نے بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا پوچھنے والوں سنو، لو کننا میت الف لکفانا، اگر حدیبیہ کے دن 1,00,000 بھی نبی پاک کا غلام ہوتا، 1,00,000 افراد پیاسے اگر حدیبیہ کے دن موجود ہوتے تو ایک پانی کا پیالہ 1,00,000 آدمی کے اندر کافی ہوتا، 1,00,000 آدمی پانی پیتا، وضو بھی کرتے، پانی سٹور بھی کرتے، لکفانا، پھر بھی ہمیں وہ پانی کا پیالہ کافی تھا۔ لیکن فرماتے ہم تھے 1,500 حدیبیہ کے دن، تھے 1,500، لیکن وہ پانی 1,00,000 کے لیے بھی کافی تھا۔ اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ جب 1,500 تھے، پوچھا گیا ایک واقعے کے متعلق تو حضرت انس بن مالک تعداد ہی بیان کرتے، 1,500 ہی بیان کرتے تھے، یہ کوئی تعداد تھوڑی تو نہیں، ایک پانی کا پیالہ اور اس سے 1,500 آدمی پانی پیے، وضو بھی کرے، پانی سٹور بھی کرے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ لیکن نبی پاک کے غلام صحابہ کرام علیہ رضوان کا مزاج یہ تھا، ان کا عشق یہ تقاضا کر رہا تھا اے انس کہیں سننے والے 1,500 کی تعداد کم نہ سمجھے، اس لیے انہیں فرمایا اگر 1,00,000 آدمی بھی وضو کرتا، پانی پیتا، تب بھی پانی کا پیالہ کافی تھا، لیکن تھے 1,500۔ یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان نے ہمیں یہ مزاج عطا کیا عظمت مصطفیٰ کے حوالے سے۔ اگر پیارے مصطفیٰ کریم کی عظمت اور شان بیان کرنی ہو تو پھر تول کے بیان نہیں کرنی، بلکہ سینہ کھول کے بیان کرنی۔ عظمت مصطفیٰ کا معاملہ ہو، مقام مصطفیٰ کا معاملہ ہو، نبی پاک علیہ السلام آپ کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ ہو۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا اے بالغوا فی تعظیمہ، نبی پاک کا ذکر مبارکہ کے ساتھ کرو، کل قلوب فی حقہ تکثیر، اس لیے کہ تم جتنا مبالغہ کرو گے وہ کم ہے، عظمت مصطفیٰ اس سے زیادہ ہے، اس لیے کہ تمہارے مبالغہ کرنے کی تمہاری اوقات ہی کیا، تمہارے علم کی اوقات کیا، تمہارے عمل کی اوقات کیا،
پیارے مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کی عظمت، آپ کی شان، آپ کا مرتبہ اور مقام برا اور برا۔ امام بصیری فرماتے ہیں فَإِنَّ فَضْلَ رسول اللہ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ، اس عالم خلق کے اندر ہر چیز کی حد رب ذوالجلال نے واضح فرما دی، لیکن ایک مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، کمالات مصطفیٰ، خصائص مصطفیٰ، نبی پاک کے اوصاف ایسے ہیں کہ رب ذوالجلال نے حد کسی کے اوپر واضح فرمائی ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی خود جانتا ہے کہ اس نے اپنے محبوب کو کتنی عظمتیں اور شان عطا فرمائی۔ حضرات گرامی، پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم، آپ کی ذات و برکات، آپ کے مقام کے حوالے ہم پر لازم ہے۔ وہ اللہ کے پاک قرآن نے بیان فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام آپ کا امت پہ حق کتنا ہے۔ رب ذوالجلال نے پیارے مصطفیٰ کریم کو حق کتنا عطا فرمایا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اے محبوب تیرے رب کی قسم، یہ کلمہ کے باوجود بھی صاحب ایمان نہیں ہو سکتے۔ کب تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتے؟ فرمایا حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اے محبوب پیارے جب تک کہ اپنے تمام معاملات میں، اپنے کلمے سے لے کر اپنی زندگی کے تمام معاملات، آپ معاشی معاملات ہوں، دینی معاملات ہوں، دنیاوی معاملات ہوں، یا ان کے سیاسی معاملات، یا آپس کے اندر گھر کے معاملات، رشتے کے معاملات، رب ذوالجلال نے فرمایا فیما شجر بینہم، آپس کے تمام معاملات میں اے محبوب جب تک آپ کو حاکم تسلیم نہیں کریں گے اور آپ کے فیصلے کو جب تک یہ اپنے دل سے تسلیم نہیں کریں گے، کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی یہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتے۔ صاحب ایمان وہ خوش نصیب ہے جو اپنے ہر معاملے کے اندر حاکم لجپال نبی کی ذات مبارکات کو تسلیم کرے۔ وہ کہے کہ میں تو محکوم ہوں، میں تو پیارے مصطفیٰ کریم کا مطیع ہوں، میرے فرما روا، میرے مطاع، مجھ پہ حاکمیت نبی پاک علیہ السلام آپ کی ذات مبارکات کو حاصل ہے۔ اور یہ حاکمیت کس حد تک؟ امام قاضی اعجاز مالکی رحمت اللہ علیہ اور دیگر محققین نے فرمایا من لم یرى نفسه فی ملکہ لا یذوق حلاوت سنتہ، یہ حاکمیت صرف طلاق کے مسئلے میں نہیں، سن لو یہ حاکمیت نبی پاک کی صرف بے شرا کے مسائل میں نہیں، یہ نبی پاک کی حاکمیت صرف نکاح کے معاملات میں نہیں۔ فرمایا جب تک کلمہ گو اپنی جان کا مالک، اپنے ایمان کا مالک، اپنی اولاد کا مالک، اپنے مال کا مالک، فرمایا جب تک اپنے تمام معاملات میں اپنے نبی کو حاکم تسلیم نہیں کرے گا کلمہ کو، اس وقت تو کوئی بھی ایمان کی لذت اور مٹھاس حاصل نہیں کر سکتا۔ ایمان کی لذت اسے حاصل ہے جو یہ کہے کہ میری جان کے مالک بھی میرے محبوب ہیں اور میری اولاد کے مالک بھی میرے محبوب ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، عظمت و شان مصطفیٰ، لبیک 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 یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ صرف نکاح کے معاملات میں کچھ لوگوں نے دین اسلام کو بند کر دیا نکاح کے معاملات میں۔ اگر عظمت مصطفیٰ کی بات آئے، مقام مصطفیٰ کی اگر کوئی بات کرے، اگر کوئی ناموس رسالت کی بات کرے، اگر کوئی یہ کہے کہ میری جان کے مالک میرے پیارے مصطفیٰ ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو شرک ہے، اللہ کے نبی کیسے مالک؟ میں کہتا ہوں تجھے جب ایمان ملا ہی نہیں، تجھے کیا پتہ ایمان کی لذت کا؟ ایمان کی لذت اگر پوچھنی ہے تو بریلی کے تاجدار سے پوچھو، ایمان کی لذت اگر پوچھنی ہے تو سید بیت اللہ کافی سے پوچھو، اگر ایمان کی لذت پوچھنی ہے تو داتر حیدری پاک سے پوچھو۔ ایمان کی لذت کیا ہے؟ ایمان کا عشق، ایمان کا جو معراج ہے وہ یہ ہے کہ کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کرو رو جانا۔ نبی پاک علیہ السلام کی حاکمیت کا مطلب یہ ہے کہ پیارے محبوب کے غلاموں، تمہارے نیچے سے معاملات لے کر، گلی محلے سے لے کر اور تمہارے اوپر حکمرانوں تک، ایک چپراسی لے کر تمہارے صدر مملکت تک، تمام معاملات کے اندر حکومت نبی کی ہوگی۔ ہر زمانے کے اندر، ہر گھڑی کے اندر حاکم نبی پاک علیہ السلام آپ کی ذات مبارکات کو تسلیم کرنا ہوگا۔ میرے پیارے مصطفیٰ کریم حاکم ہے۔ حاکم کا مطلب آپ جو فیصلہ صادر فرما دے، میرے کریم کا جو حکم فرمائے وہ صاحب ایمان ہے، جو پیارے مصطفیٰ کے فیصلے کو کرہم نہیں
بلکہ طوعاً، کرہن کا مطلب ہوتا ہے جبرن نبی پاک کے حکم کو ماننا، باطل ناخواستہ۔ اگر کوئی آدمی باطل ناخواستہ نبی کے حکم کو مان بھی لے تب بھی وہ منافق ہے۔ پیارے مصطفیٰ کریم کی عظمت کا معاملہ یہ ہے کہ پہلے پیارے مصطفیٰ کریم کو نبی کا غلام دل دے، پھر لجپال نبی کے ہر فرمان پہ عمل کرے۔ لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پیارے مصطفیٰ کریم کے فیصلے کے بعد دل کے اندر کھوٹ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پتہ چلا کہ نبی پاک کے فیصلے، یہی نبی پاک کی حاکمیت ہے۔ تو ہم 15ویں صدی کے اندر موجود ہیں۔ آج اگر کوئی یہ کہ ہمارے اوپر نبی پاک کی حاکمیت، آپ ہمارے اوپر کیسے حاکم ہیں؟ آپ تو پردہ فرما گئے، جبکہ جماعت اہل سنت کا آپ بھی یہ نظریہ ہے، وَهُوَ حَيٌّ بِجَسَدِهِ وَرُوحِهِ وَيَتَصَرَّفُ وَيَسِيرُ حَيْثُ شَاءَ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ۔ آپ بھی ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم روح مال جسد، آپ زندہ و جاوید ہیں، اور جس طرح کل زہری حیات طیبہ کے ساتھ آپ تصرف فرماتے تھے، آج بھی آپ کے پاس وہ اختیارات موجود ہیں۔ آج بھی ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم جہاں چاہیں جس غلام پہ کرم نوازی فرمانا چاہیں آپ آ بھی سکتے ہیں اور واپس جلوہ گری فرما بھی سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا نبی پاک علیہ السلام کی حاکمیت کا مطلب آپ کا دین اسلام، نبی پاک علیہ السلام کی حاکمیت کا مطلب آپ کے فرمودات عالیہ، آپ کی شریعت مطہرہ۔ مثال کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں، اگر کوئی معاملہ درپیش آ جائے فریقین میں تو آپ حضرات کیا کہتے ہیں؟ اور شریعت کے پاس چلتے ہیں۔ کبھی کسی نے نہیں کہا شریعت کے پاس کیسے چلے؟ شریعت کے بانی تو نبی پاک ہے، کیا ہم مدینہ طیبہ جائیں گے؟ کہتے ہیں نہیں، جامع انوار مصطفیٰ میں چلو، اہل سنت کے کسی دار الافتاء کے اندر چلو۔ ایک طرف دعویٰ کرتے ہیں چلو شریعت کے پاس، چل کے شریعت سے پوچھتے ہیں۔ جب وہاں پہنچے تو سامنے علامہ مظہری صاحب بیٹھے تھے، سامنے عالم دین مفتی پاکستان مفتی اہل سنت بیٹھے تھے۔ ان سے جا کے مسئلہ پوچھا، مطلب کیا؟ اس مفتی کا نام شریعت نہیں، لیکن چونکہ یہ مفتی شریعت کا علم رکھتا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے فریقین کا کہ ہمیں دین اسلام کے مطابق بتاؤ، ہم کسی کی نہیں مانتے۔ اگر ہمارا کوئی فیصلہ کرے گا تو نبی کا فرمان کرے گا، اگر ہمارے اوپر کوئی حاکم ہے تو وہ نبی کا فرمان، وہ دین اسلام، نبی پاک علیہ السلام کی شریعت مطہرہ، یہ ہے نبی پاک کی حکومت، یعنی پیارے مصطفیٰ کریم کا دین اسلام ہر زمانے کے اندر، ہر گھڑی کے اندر، ہر صدی کے اندر یہ ہمارے اوپر حاکم ہے۔ جو دین اسلام کی تابعداری کرتا ہے وہ یوں سمجھے کہ پیارے مصطفیٰ کریم کی ذات بابرکات کی وہ تابعداری بھی کرتا ہے اور پیارے مصطفیٰ کریم کی اطاعت بھی کرتا ہے۔ حضرات گرامی، دین اسلام کیا ہے؟ دین اسلام نے کیا کچھ بیان فرمایا؟ رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر جس دین اسلام کو ہمارے لیے پسند فرمایا وہ دین اسلام ہے کیا؟ بچہ پیدا ہو کان میں اذان پڑھی جائے بس دین اسلام ختم؟ جب بچہ بولنے کے قابل ہو جائے آپ کی مرضی، جیسے اپنے بچے کو سکھاؤ پڑھاؤ آپ کی مرضی، اگر بچے کی سالگرہ کا موقع ہے تو اپنی مرضی کے مطابق، اگر بچے کی خوشی کا موقع ہے اپنی مرضی کے مطابق، اور پھر جب نکاح کی باری ہے تو پھر دین اسلام کہ جاؤ نکاح خان کو بلا کے لاؤ، کون؟ کسی عالم کو لے کے آؤ، قاضی صاحب کو لے کے آؤ، اس لیے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ بچے کے کان میں اذان سے لے کر بچے کے نکاح تک کیا درمیان میں دین اسلام نہیں تھا؟ کیا دین اسلام درمیان میں رہنمائی نہیں فرماتا؟ یاد رکھنا پیارے مصطفیٰ کریم کا دین، دین اسلام ایسا کامل دین ہے کہ اگر آدمی قدم بعد میں اٹھائے اور پہلے یہ تحیہ کر لے کہ میں اسلام سے پوچھوں گا، اسلام جیسے بتائے گا ویسے قدم اٹھاؤں گا، مالک کی عزت کی قسم ہر قدم پہ جو روح حکمرانی کرتا ہے اور رہنمائی فرماتا ہے وہ پیارے مصطفیٰ کریم کا دین اسلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ نبی پاک علیہ السلام کا دین اسلام تمہیں بتائے گا۔ بچہ جب پیدا ہو اذان پڑھو، اقامت پڑھو، پتہ چلے بچے کو کہ میں مسلمان کے گھر پیدا ہوا، اور بے شک بچہ ابھی کلام نہ کرتا ہو لیکن بچہ سمجھتا تو ہے، اس کا حافظہ بالکل خالی، تو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ التحیۃ والتسلیم نے فرمایا اپنے بچے کے دل و دماغ کے اندر ابتداءً 3 چیزیں پیدا کرو، حب نبیکم، حب نبیکم، حب نبیکم، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال۔ سب سے پہلے جس
چیز کا درس دینا ہے اپنی اولاد کو، پوچھو دین اسلام سے۔ دین اسلام فرماتے ہیں سب سے پہلے محبت مصطفیٰ کا درس دو، محبت مصطفیٰ کے بعد محبت اہل بیت کا درس دو، محبت اصحاب کا درس دو، محبت تلاوت القرآن، پھر قرآن کریم کی تلاوت سکھاؤ اپنے بچے کو۔ اسلام کہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو قرآن پڑھاؤ، دین اسلام کہتا ہے اپنے بیٹے کو قرآن کریم کی تعلیم سے منور اور آراستہ کرو۔ ہم نے کہا ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا، ہم نے بچے کے کان میں اذان تو دے دی، بس کلمہ تو ہم نے اسے یاد کرانا ہے، لیکن اس کے علاوہ ہماری اپنی مرضی۔ میں کہتا ہوں وہ چھوٹا بچہ جس کو آپ نے اپنے موبائل پہ گانا لگا کے دیا، چھوٹے بچے کو کیا پتا گانا کیا ہوتا ہے، نعت کیا ہوتی ہے؟ بچہ تو چپ ہو جاتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کتنا خوش نصیب وہ باپ ہوگا اور کتنا خوش نصیب وہ بیٹا ہوگا بڑے ہو کر کہ اگر بچہ روئے تو اپنے موبائل پہ لگا کے لبیک کا ترانہ دو، اپنے بیٹے کو لگا کے تاجدار ختم نبوت کا ترانہ دو، اپنے بیٹے کو اگر چپ کرانی ہو تو پھر پیارے مصطفیٰ کریم کے غلام بریلی کے تاجدار کا کلام لگا کر دو۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور یہ تحقیق ہے جب بچہ بولنے کے قابل ہوتا ہے تو سب سے پہلے بچہ اپنے حافظے والی چیز اٹھاتا ہے، سب سے پہلے بچے کی زبان پہ وہی کلمات ہوتے ہیں، یعنی جو کچھ آپ نے محفوظ کیا۔ اگر بچہ بولنے کی صلاحیت پیدا ہو، اگر اس کی زبان پہ گالم گلوچ ہو تو پھر فکر کس بات کی؟ یا اس کے دماغ کے اندر گالم گلوچ تم نے محفوظ کی ہے؟ اگر بچے کی زبان پہ گانا ہے، نبی کی عظمت اور نبی کے ترانے کی بجائے اگر تمہارے بیٹے کی زبان پر گانا ہے تو پھر بچے کا قصور نہیں، یہ تو فطرت اسلام پہ پیدا ہوا، تم نے اس کے دماغ کے اندر گانے سیو کر دیے، تم نے اس کے دماغ کے اندر غلط چیزیں سیو کر دی۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا بچہ دین اسلام کے تابع بنے، بڑے ہو کر وہ دین اسلام کا وفادار بنے، نبی پاک علیہ السلام کی شریعت کا وہ پیروکار بنے، تو ہر قدم پہ اپنے بیٹے کی تربیت، اپنی اولاد کی تربیت دین اسلام کے مطابق کرو۔ دین اسلام کے سائے تلے رہنا یہی نبی پاک علیہ السلام کی حاکمیت ہے۔ حضرات گرامی، پیارے محبوب کریم علیہ التحیۃ والتسلیم، آپ کے فرمان مبارک کے مطابق میرے محبوب نے ارشاد فرمایا بدل اسلام و غریبا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا فَطُوبَى لِلْغُرَبَا۔ میرے محبوب نے فرمایا اسلام جب آیا تھا تو اس وقت بھی اسلام غریب الوطن تھا۔ غریب کا مطلب اسلام کے پاس گھر نہیں تھا، لیکن خوش نصیب صحابہ کی جماعت نے دین اسلام کو پہلے دل دیا، پھر آہستہ آہستہ دین اسلام کو اپنے گھر دیے، پھر دین اسلام کا اپنا وطن بنا، پھر دین اسلام نے فتوحات حاصل کی، پھر اسی دین اسلام نے طاقت اور قوت کے ساتھ آ کر اللہ کے گھر کو فتح کیا۔ اللہ کا گھر فتح ہوا مکہ شریف۔ یہ دین اسلام ابتدا میں جب دین اسلام آیا تو دین اسلام کے پاس اپنا کوئی گھر نہیں تھا۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ آئے گا، پھر وہ زمانہ لوٹ آئے گا کہ میرے دین اسلام کے رہنے کے دین اسلام غریب ہو جائے گا۔ غریب کا مطلب دین اسلام غریب ہماری اصطلاح کے مطابق نہیں، دین اسلام کے پاس اس کا گھر نہیں ہوگا۔ گھر کا مطلب کیا؟ گھر اسے کہتے ہیں نا جہاں رہن سہن ہو، جہاں مرضی چلے۔ گھر انسان کا اس لیے ہوتا ہے نا کہ گھر کے اندر مرضی ہے، بابے کے سامنے جو مرضی منوائے، ماں سے جو مرضی منوائے، گھر کے اندر چونکہ حکمرانی ہوتی ہے۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا پھر وقت آئے گا کہ اسلام غریب الوطن ہوگا، اسلام کے پاس اپنا کوئی گھر نہیں ہوگا۔ آج دیکھو جس دور میں اور جس حالات میں ہم گزر رہے ہیں، میں کہتا ہوں دین اسلام کے متعلق اپنے پورے گھر کا جائزہ میں بعد میں لوں، آپ اپنے پورے گھر کا جائزہ بعد میں لیں۔ سب سے پہلے ہم اپنے گریبان میں اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم نے اسلام کو اپنا دل دیا ہے، کیا ہم نے اپنے دل کو اسلام کا گھر بنایا؟ پورا گھر تو بعد میں ہوگا۔ اگر میں اپنے دل کو اسلام کا مرکز بنا لوں گا، اگر میں کہوں گا اے اسلام آؤ میں تمہیں اپنا دل دیتا ہوں، اے اسلام تیرا گھر میرا دل ہے، جب میرے دل کے اندر اسلام ہوگا، میری زبان پہ اسلام، میری آنکھ کے اندر اسلام، میرے ہاتھ کے اندر اسلام، میرے قدم کے اندر اسلام، جب میرے بے شراء کے اندر، خرید و فروخت کے اندر، میرے تمام معاملات کے اندر جب دین اسلام ہوگا تو میرا بیٹا بھی دین اسلام کے تابعدار بنے گا، میرے گھر والے بھی دین اسلام کے تابع، پھر میرے محلے والے بھی دین اسلام کے تابع بنیں گے۔ لیکن آج ہمارے پاس دین اسلام کے لیے ہمارا دل بھی حاضر نہیں ہے۔ اب دیکھیں
دین اسلام کا نام لے کر، ویسے تو سارے ہم دین اسلام کے محکوم ہیں، لیکن ایک دین اسلام کا نام بانٹنے والے، دین اسلام کا پرچار کرنے والے، جس طرح علماء حضرات تشریف فرمائے، یہ اس اسٹیج پہ آ کے جو بھی پڑھے گا، مطلب یہ ہے یہاں آ کے پڑھنے کا ایک خاص مطلب ہے۔ مطلب کیا یہاں آ کے پڑھنے کا؟ کہ یہ اسلام کا پرچار کرنے والا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کتنا ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اسلام نے عزت اتنی عطا فرمائی کہ ہمیں ممبر تک دے دیا، لیکن ہم نے دین اسلام کے ساتھ اتنی بھی وفا نہیں کی کہ دین اسلام کو اپنا دل بھی دیتے اور اسلام کی مرضی کے مطابق ہم اپنا چہرہ بھی بنا دیتے۔ ہم نے دل دیا ہوتا تو ہمارے چہرے پہ نبی پاک کی سنت ہوتی۔ ہم نے اگر دین اسلام کو دل دیا ہوتا تو ہمارے سجدے قضا نہ ہوتے، ہماری یہ جبینیں سجدوں کے ساتھ آراستہ ہوتے اور منور ہوتے۔ اگر ہم نے دل دیا ہوتا تو پھر ہماری دکان پر سود کا راج نہ ہوتا۔ اگر ہم نے دل دیا ہوتا دین اسلام کو تو پھر ہمارے اندر کوئی آدمی دھوکہ نہ کرتا، فراڈ نہ کرتا، کوئی چوری نہ کرتا، کوئی ڈکیتی نہ کرتا۔ مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے دین اسلام کو اپنا دل نہیں دیا۔ اور پھر یاد رکھنا یہ دین اسلام پہ عمل کرانا، یہ دل بھی تو اس کے اندر بھی خوف ہے، یہ بھی دھڑکتا ہے۔ دین اسلام پہ عمل کرانے کے لیے سب سے زیادہ جس کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ ہوتا ہے حاکم۔ حاکم وقت، ہر چیز کا اپنا حاکم ہے۔ علماء تشریف فرما گئے کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر بندہ نگہبان اور محافظ ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو امیر نہیں ہوں، میں حاکم نہیں ہوں، لہذا کل بروز قیامت مجھ سے کیا سوال ہوگا؟ میرے محبوب نے فرمایا تم میں سے ہر بندہ محافظ ہے، حاکم ہے۔ اگر اور کچھ نہیں تو کم از کم یہ دل تو ہے آپ کے پاس۔ آپ اپنے اعضاء پہ حاکم ہیں۔ اگر اپنے دل کو ٹھیک کر لیں، آپ کا دل آپ کا پارلیمنٹ ہے، اپنے دل کے اندر آپ فیصلے ٹھیک کریں، آپ کا ہر ممبر ٹھیک ہوگا۔ جب پارلیمنٹ کے اندر فیصلے ٹھیک ہوں گے تو یہ آنکھ بھی تو ایک ممبر ہے، یہ ہاتھ بھی ہے، زبان، ہر چیز تابع ہے دل کے۔ جب دل کے اندر دین اسلام موجود ہوگا تو پورے اعضاء پر انسان جب انصاف کرے گا تو کل بروز قیامت اس بندے سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی رعایا پہ کس طریقے سے انصاف کیا تھا۔ چونکہ حکومت کا، حاکمیت کا بہت بڑا عمل دخل ہے شریعت مصطفیٰ ریج کرنے کے لیے، دین اسلام ریج کرنے کے لیے، اس لیے کہ حدود کو نافذ کرنا، تعزیرات کو نافذ کرنا یہ قاضی کا کام ہوتا ہے، ریاست کا کام، حاکم وقت کا کام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حدود کی پاسداری کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حد بیان فرمائی حد نافذ کرنا اور تعزیرات پہ عمل کرنا، یہ جو کہ حاکم وقت کے تابع ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر چاہتے ہو کہ دین اسلام کے مطابق ہماری زندگی بسر ہو تو پھر دین اسلام یہ تو حاکم ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کا عطا فرمایا ہوا دین ہے، آپ کی شریعت مطہرہ، یہ ہمارے لیے حاکم ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں اس بابرکت محفل میں حاکم کو کہاں ہونا چاہیے؟ حاکم کہاں بیٹھتا ہے؟ آپ کو نہیں پتا حاکم کہاں بیٹھتا ہے؟ حاکم کے لیے تخت ہوتا ہے، حاکم اپنے تخت پہ بیٹھتا ہے، اپنے تخت پہ بیٹھ کر اپنی مسند پہ بیٹھ کر حاکم حکومت کرتا ہے، حاکم اپنے فیصلے جاری کرتا ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے دنیا کے حاکم کے پاس تخت ہو جو پیارے مصطفیٰ کریم کا دین اسلام ہمارا حاکم ہے۔ اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر بھی اسلام کے پاس تخت نہ ہو تو پھر ہمارے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اگر ہم دین اسلام کو اپنا تخت نہ دیں، اگر دین اسلام کو ہم شاہی نہ دیں، اگر ہم دین اسلام کو اپنا فرما روا نہ بنا سکے تو پھر کلمہ طیبہ پڑھنے کا مطلب کیا؟ اگر چاہتے ہو کہ آج ہماری وہ عزت واپس لوٹ آئے، ہمارے معاشرے کے اندر برائیاں ختم ہو جائے، دین اسلام کے مطابق ہر انسان اپنی زندگی بسر کرے، آج یہ رونا، یہ دھونا، یہ مہنگائی، یہ فلانا مافیا، فلاں مافیا، فلاں مافیا، کس وجہ سے؟ میں کہتا ہوں آخر ذخیرہ اندوزی کرنے والا ہے تو بندہ ہے تو انسان، کلمہ پڑھ کے ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ یہ ذخیرہ اندوزی کرنے والا، یہ کلمہ پڑھ کے نبی کی امت پہ ظلم اور جبر کرنے والا، یہ کس لیے جبر کرنے پہ طاقتور ہوا؟ وجہ صرف یہ ہے کہ حاکم اسلام کا تابعدار نہیں تھا۔ مالک عزت کی قسم اگر تخت پہ دین اسلام حاکم ہو، دور کسی کا بھی ہو،
تو پھر مطالعہ کر کے دیکھو تاریخ اسلام کا کہ اگر چار دیواری کے اندر بھی ایک چیک کرنے کے لیے، آزمانے کے لیے، اگر ماں اپنی بیٹی سے کہے اگر دودھ کم ہے تو اس کے اندر پانی ملا دو، آزمانے کے لیے، اور بیٹی جواب میں اپنی ماں سے کہے ماں تجھے نہیں پتا کہ عمر بن خطاب کا دور ہے، چار دیواری کے اندر، بہن بھی نہیں، شریعام بھی نہیں، بند کمرے کے اندر ماں آزمانے کے لیے یہ کہے اپنی بیٹی سے کہ اگر دودھ کم ہے اس کے اندر پانی ملا دو، بیٹی جواب میں کہے ماں تجھے نہیں پتا کہ عمر بن خطاب کا دور ہے۔ پھر ماں نے دوسری مرتبہ آزمایا، ماں نے کہا اے بیٹی عمر کو نہیں دیکھ رہا، چار دیواری کے اندر عمر کو کیا پتا، ہم تو چار دیواری کے اندر موجود ہیں۔ تو بیٹی نے جواب میں کہا عمر نہیں دیکھتا، عمر کا خدا تو ہمیں دیکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو حاکم اسلام کے تابع ہوتا ہے تو اس حاکم کو اللہ تبارک و تعالی نظر کے اندر کمال عطا فرما دیتا ہے۔ مطلب یہ تھا اس بچی کا کہ ماں عمر کو رب ذوالجلال نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے، اگرچہ ہم چار دیواری کے اندر موجود ہیں لیکن عمر چار دیواری کے اندر بھی دیکھ لیتا ہے، عمر جنگلوں کے اندر بھی دیکھ لیتا ہے، عمر ہر جگہ پہ دیکھ لیتا ہے، اس لیے کہ عمر جب دین کے تابع ہوا تو پھر عمر کے پاس یہ نکاح کا کمال کہ اگر نہامت کے مقام پہ حضرت ساریہ جنگ میں مصروف ہو اور اگر شکست ہونے کے قریب ہو تو پھر وقت کا حاکم منبر پہ جلوہ گر ہو کر کہتا ہے یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل۔ حضرت عمر پاک نے ندا دے کہ فرمایا ساریہ پہاڑ کو سنبھالو۔ پوچھا گیا ساریہ خیر تو تھی، حضرت ساریہ نے فرمایا دشمن حملہ کرنا چاہتا تھا مگر عمر پاک نے ہماری رہنمائی فرمائی، ان کے تصدق سے رب ذوالجلال نے ہمیں فتح عطا فرما دی۔ جب دین اسلام ہمارا حاکم ہوگا تو پھر معاشرے کے اندر تمام برائیاں ختم ہو جائیں۔ جب دین اسلام ہمارا تخت پر موجود ہوگا اور ہمیں یہ ہماری غیرت کا امتحان ہے، ہماری غیرت کا کہ کلمہ طیبہ یہ ہمارا حاکم ہے، ہم اس کے محکوم ہیں، تو آج وقت کا تقاضا ہے دین اسلام کو تخت پہ لے آؤ، دین اسلام کو تخت پہ لے آؤ۔ جب دین اسلام تخت پہ ہوگا، جب دین اسلام ہمارا حاکم ہوگا، جب دین اسلام کے مطابق فیصلے ہوں گے تو پھر یاد رکھنا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو دین اسلام کی خاطر حاصل کیا گیا تھا، جس کی بنیاد ہی کلمہ طیبہ، جس کی بنیاد ہی نظام مصطفیٰ اور مقام مصطفیٰ ہے، تو پھر دین اسلام غریب الوطن نہیں ہوگا بلکہ دین اسلام کا اپنا گھر بھی ہوگا، اپنا وطن بھی ہوگا، دین اسلام کی اپنی رعایا بھی ہوں گی۔ تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں آج کی اس بابرکت اور باسعادت محفل کے بانی صفدر خان صاحب کو میری ملاقات بھی ہوئی، انتہائی ملنسار، خوش مزاج۔ میں نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ علماء کے ساتھ اتنی محبت اور پیار، اور پھر یہ کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی سالگرہ کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام کی عظمت کی، آپ کی شان کی بابرکت اور باسعادت محفل سجائی، ہمیں مل بیٹھنے کا موقع دیا، پیارے مصطفیٰ کریم کے ذکر اذکار کرنے کا موقع فراہم کیا۔ تو یاد رکھنا یہ سعادتیں ہر کسی کو نہیں ملتی، وہ مالک اپنے محبوب کے ذکر کے لیے جسے چن لیتا ہے اسے ہی توفیق عطا فرماتا ہے۔ یقیناً وہ بچہ بھی خوش نصیب ہے، ان کے گھر والے بھی خوش نصیب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی صفدر خان صاحب کے ایمان میں اور ان کے بچے کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی پیارے محبوب کے صدقے فیوز و برکات نازل فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے اس بچے کو سچا پکا عاشق رسول بنا کر پیارے مصطفیٰ کریم کے دین اسلام کا خادم بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔